هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اب یہاں یہ بات لازم آتی ہے کہ تقوی والے کو ہدایت کی بات لازم آتی ہے کہ ھدی للمتقین، یعنی جن کے اندر تقوی ہے ان لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوئے تو یہ تو تحصیل حاصل ہو جائے گا کہ جن کے پاس پہلے سے تقوی ہے ان کو قرآن ہدایت کرتا ہے۔ اس لیے بتلایا گیا تھا کہ متقین سے مراد ہے ما یعول کے اعتبار سے متقین، مجاز مشارفت، کہ جو چیز مستقبل کے اندر یقینی طور پر جو وصف آنے والا ہے اس وصف کا حکم ابھی سے لگا دیا جائے کہ یہ لوگ قرآن پر عمل کر کے آنے والے زمانے میں متقی بننے ہی والے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ھدی للمتقین، گرچہ ابھی ان کے اندر تقوی نہیں ہے لیکن قرآن پر عمل کی برکت سے مستقبل میں ان پر تقوی ان میں آئی جائے گا۔ بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ یہاں یوں کہا جائے المتقین فی علم اللہ تعالی، کہ یہ لوگ اللہ تعالی کے علم میں متقی تھے، یعنی ابھی تو اس وقت کے اوپر ظاہر میں یہ متقی نظر نہیں آ رہے لیکن اللہ کے علم کے اندر ہے کہ یہ لوگ متقی ہیں، اور ان کے تقوی کا ظہور آزمائشوں کے وقت پر ہوگا۔ اگرچہ ان کے اندر تقوی ہے یہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے لیکن اللہ کے علم کے اندر ہے کہ یہ لوگ تقوی والے ہیں۔ تو فی علم اللہ تعالی اگر سیوطی رحمت اللہ علیہ نکالتے تو یہ اشکال باقی ہی نہیں رہے، تحصیل حاصل والا۔ ایک تیسری توجیہ بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ متقین کو لغوی معنی کے اندر لے لیا جائے، ڈرنے کا معنی لغوی، دو معنی آتے ہیں، ایک ڈرنا، دوسرا معنی آتا ہے بچنا۔ ڈرنے کا مطلب کیا کہ جو ڈرنے والے ہیں قرآن ان کو راستہ بتلاتا ہے، اور ڈرنا کافروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ بہت سے کافر ایمان نہیں لاتے لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک ڈر ہوا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مخلوق کے اوپر ظلم نہیں کرتے، زیادتیاں نہیں کرتے۔ تو متقین کا اگر لغوی ترجمہ کیا جائے ڈرنے والا تو کفار بھی ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ھدی للمتقین یعنی جن کے دلوں کے اندر ڈر ہے ان کو یہ قرآن مجید سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ یہ بھی ایک توجیہ جو ہے کی گئی ہے آیت کریمہ کی۔ اور سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی آئے گا اوامر کے اوپر عمل کرنے سے، بامتثال الاوامر۔ یہ جو با ہے بامتثال کے اوپر، یہ با تصویریہ ہے۔ با تصویریہ ہونے کا مطلب کیا کہ جس کا عامل ما قبل کی حالت کی تصویر پیش کرے، جس کا عامل ما قبل کی حالت کی تصویر پیش کرے۔ گویا آیت کریمہ کے اندر
متقین کی تصویر پیش کی گئی ہے کہ متقین کی تصویر کیا ہے؟ کہا کہ جو اوامر پر عمل کرتے ہیں، نواہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ ہیں متقین لوگ۔ اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچے ہوئے رہیں گے، لِاتِّقَائِهِمْ بِذَالِكَ، کہ ان لوگوں کی جہنم کی آگ سے تقویٰ کی برکت سے حفاظت ہوگی، کہ تقویٰ کی برکت سے لوگ جہنم کی آگ سے بچے ہوئے رہیں گے، سلامت رہیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ قرآن کے اوامر پر عمل کرے، قرآن کے نواہی سے اپنے آپ کو بچائے، یہ یقیناً جہنم کی آگ سے بچنے والے ہیں۔ تقویٰ کے 3 درجات عام طور پر مفسرین بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 عوام والا تقویٰ، اور وہ تقویٰ ہے کفر شرک سے اپنے آپ کو بچا کر ایمان قبول کر لینا۔ یہ ہے تقویٰ کا ایک عمومی درجہ، عام درجہ تقویٰ کا۔ تقویٰ کا ایک خصوصی درجہ ہے، وہ ہے شریعت کے احکام پر عمل کرنا اور منہیات سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ ہے تقویٰ کا خاص درجہ، شریعت کے احکام پر عمل کرنا اور منہیات سے اپنے آپ کو بچانا۔ یوں کہو کہ تقویٰ کے جو 2 لغوی معنی ہیں اس کو ملاؤ تو تقویٰ کا دوسرا خاص درجہ خود بخود نکل آئے گا۔ تقویٰ کے 2 لغوی معنی ڈرنا اور بچنا، تو دوسرا درجہ تقویٰ کا اسی سے نکل آئے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا۔ یہ ہے تقویٰ کا خاص درجہ۔ اور ایک ہے تقویٰ کا تیسرا درجہ، اخص ترین درجہ، اعلیٰ ترین درجہ، جس کو آپ نے جو ہے فارسی اول میں اس کی تعریف پڑھی ہے، چست تقویٰ، ترک شبہات و حرام، از لباس و از طعام و از منام۔ یہ شعر کریمہ برنامہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ تقویٰ کیا چیز ہے، کہ اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بھی بچانا۔ مشتبہ یعنی ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچانا، جس کے اندر حرام کا یقین تو نہیں ہے لیکن ایک شک ہے، شائبہ ہے، اس کو مشتبہ چیز کہی جاتی ہے۔ یہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور اسی کی ایک شاخ یہ ہے کہ جو چیز انسان کو اللہ سے بے خبر کرنے والی ہو، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقویٰ۔ اللہ سے جو چیز غفلت میں ڈالنے والی، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقویٰ کا اعلیٰ ترین درجہ۔ یہ تینوں درجات ہیں تقویٰ کے۔ تو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، آمن یؤمن ایمانا، اس کے معنی تو آتے ہیں لغت میں ماننے کے، لیکن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی ہے تصدیق کرنے سے۔ یہ جو یؤمنون کی تفسیر انہوں نے یصدقون سے کی ہے، یہ انہوں نے مقدمے میں کیے ہوئے وعدے کو نبھایا ہے کہ میں قرآن کی آیتوں کی راجح تفسیر لاؤں گا، ارجح قول لاؤں گا۔ تو یہ تفسیر ان کے مسلک کے خلاف ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ تفسیر اختیار کی راجح قول ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے کہ ایمان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے
کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، دل سے سچا جاننے کا نام ایمان ہے. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. زبان سے اقرار باللسان یہ احکام شرعیہ کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے، یعنی شریعت کے احکام اس پر اس وقت جاری ہوں گے جب زبان سے وہ اقرار کرے. جیسے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تمہارے سامنے زبان سے السلام علیکم کہہ کر کے ایمان کا اقرار ظاہر کرتا ہو، اس کو قتل مت کرو، اس پر حملہ مت کرو، اس کے مال کو چھین مت لو. تو احکام شرعیہ کے لیے زبان سے اقرار ضروری ہوتا ہے، باقی ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور بسیط ہے ایمان. جبکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضائے جوارح سے عمل، یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. تو گویا ان کے نزدیک ایمان مرکب ہے. تو یہاں یصدقون کی تفسیر جو کی ہے یہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق کی ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، بسیط ہے. تو سیوطی اگرچہ مسلکن شافعی ہے لیکن انہوں نے راجح قول کو یہاں تفسیر کے اندر اختیار کیا ہے. اب دیکھیے، جو صحابہ کرام کفر شرک چھوڑ کر کے ایمان میں داخل ہوئے وہ دو طرح کے تھے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے متقین دو قسم کے تھے. ایک وہ متقین تھے جو پہلے امی تھے بعد میں ایمان لائے. لقد من اللہ علی المؤمنین، کون سی آیت؟ فی الامیین والی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. تو صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت وہ تھی جو امی تھے، اور وہ اکثر عرب اور مکہ مدینہ سے تعلق رکھنے والے تھے، اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. صحابہ کی ایک بڑی تعداد وہ تھی جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے، یہود، نصارہ، گویا سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، تورات انجیل کا علم رکھنے والے تھے. یہ دو طرح کے متقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تھے. یہاں آیت کریمہ میں الذین یؤمنون بالغیب، اس میں دونوں طرح کے صحابہ کا ایمان مراد ہے، کہ جو پہلے امی تھے، کچھ جانتے نہیں تھے، اب ایمان لا کے متقین میں شامل ہو گئے، یا پہلے بہت کچھ جانتے تھے آسمانی کتابوں کے علوم کو، لیکن انہوں نے سابقہ مذہب کو چھوڑ دیا اور آخری شریعت پر ایمان قبول کر لیا. یہ سب لوگ الذین یؤمنون کے عموم کے اندر شامل ہیں. بالغیب، غیب مصدر ہے، مبنی للفاعل ہے. غیب کس کو کہا جاتا ہے؟ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. غیب کہتے ہیں جو انسان کے حواس سے چھپی ہوئی چیز، چھپے ہوئے ہو. ہر وہ چیز جو انسان کے حواس سے چھپی ہوئی ہو
اور انسان اپنے حواس سے اس کو معلوم نہ کر سکتا ہو، انسان اپنے حواس سے اس کو معلوم نہ کر سکتا ہو، انسان کی عقل سے وہ غائب ہو، عقل، فہم، شعور سے وہ چیز غائب اور چھپی ہوئی ہو، وہ سب غیب کہلاتی ہے۔ یوں بھی کہتے ہیں کہ جو چیز کو انسان بدیہی طور پر معلوم نہ کر سکتا ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں غیب کہلاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں غیب کی اہل لغت کی ہوئی تعریف ہے۔ شریعت کی اصطلاح کے اندر غیب کس کو کہیں گے؟ وہ تمام کی تمام چیزیں جس کی نبیوں نے آ کر انسانوں کو خبر دی ہے، اور انسان بذات خود اس کو معلوم نہ کر سکتا ہو، وہ غیب کہلاتی ہے۔ جیسے قبر کا عذاب، جنت کا وجود، جہنم کا وجود، پل صراط، میزان عدل، ملائکہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان اپنے حواس کے ذریعے اپنے علم سے اس کو معلوم نہیں کر سکتا، یہ تو نبیوں نے آ کر کے ہم کو بتلایا کہ یہ سب چیزیں ہیں۔ اس کو کہا جائے گا بالغیب۔ اسی لیے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کیا کہ بما غاب عنہم، جو انسانوں سے غائب ہو، انسانوں سے اوجھل ہو، چھپا ہوا ہو، حواس سے انسان اس کو معلوم نہ کر سکتا ہو، وہ کیا چیز ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی باس، اور وہ ہے جنت، اور وہ ہے جہنم کی آگ، یہ سب چیزیں جو ہے بما بالغیب کے اندر شامل ہے۔ تو بما غاب عنہم من البعث والجنت والنار، کہ جو ان سے غائب ہو مرنے کے بعد کی زندگی، جنت اور جہنم۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ تصدیق کرتے ہیں غیب کی چیزوں کی، یا سچا سمجھتے ہیں یا سچا مانتے ہیں غیب کی چیزوں کو۔ دیکھو متقین کی 6 نشانیاں آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، دوسری نشانی ویقیمون الصلاۃ، تیسری نشانی ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ 3 نشانی تو ایک ہی آیت میں آ گئی متقیوں کی۔ اور اس کا الٹا بھی ہے کہ جو آدمی متقی بننا چاہے یہ 6 چیز اپنے اندر پیدا کر لے تو متقی بن جائے گا۔ تو متقین کی یہ 6 علامت، اور جو متقی بننا چاہے وہ 6 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کامل متقی بن جائے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقام یقیم اقامتاً، ایک معنی لغت کے اندر آتا ہے سیدھا کرنے کے، ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنا اقامت کہلاتا ہے۔ اور قرآن میں نماز کے لیے 2 لفظ آئے، ایک اقامت کا، ایک محافظت کا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، 2 لفظ قرآن میں نماز کے لیے آئے، اقامت اور محافظت۔ قرات کا لفظ قرآن میں نماز کے لیے استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ نماز کے اندر اقامت اور محافظت مقصود ہے، قرات مقصود نہیں ہے۔ اقامت اور محافظت کہتے ہیں نماز کو اس کے اوقات میں سنن، مستحبات، فرائض، ارکان، واجبات کی پوری رعایت کے ساتھ پابندی سے انجام دینا، اس کو اقامت کہا جاتا ہے۔
نماز کو اس کے اوقات میں، سنن، مستحبات، آداب، فرائض، واجبات، ارکان سب کی رعایت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ انجام دینا، یہ اقامت کہلاتا ہے۔ اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یقیمون یدیمون، مداومت کے معنی میں بھی آتا ہے کہ پابندی سے انجام دیتے ہیں، اور محافظت کا معنی تو خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور لفظ قرات کے اندر حقوق کی حفاظت مراد نہیں ہوا کرتی، عبارت پڑھ لی، غلط سلط اعراب کی رعایت نہیں رعایت پڑھ لی، تو قرات میں حقوق کی رعایت نہیں ہوا کرتی، اسی لیے قرآن میں نماز کے لیے قرات کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ جبکہ اقامت اور محافظت کا لفظ استعمال ہوا، چونکہ اس کے اندر جو ہے اہتمام کو وہ بتلاتا ہے، تمام چیزوں کی رعایت اور پابندی کو بتلاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دیکھو محلی نے تفسیر کیا کی، سیوطی رحمت اللہ علیہ نے، یأتون بہا بحقوقہا، کہ اقامت کے معنی یہ ہیں کہ وہ نماز کو انجام دیتے ہیں اس کے تمام حقوق کی رعایت کے ساتھ نماز کو انجام دیتے ہیں۔ چوتھے گھنٹے میں مسجد میں مجلس ہے، اور اب لفظ حقوق مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، قاعدہ یہ ہے کہ جب مضاف جمع ہو تو استغراق کا معنی ہوتا ہے، اسی لیے حقوق مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف جمع، معنی استغراق کا کریں گے کہ نماز کو اس کے تمام حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ معنی مراد لیا جائے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سیوطی رحمت اللہ علیہ نے رزق کا ترجمہ کیا آتیناہم سے، یعنی جو روزی ہم نے ان کو دی ہے وہ روزی کو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ مما میں من تبعیضیہ، تمام روزی جو اللہ نے دی وہ نہیں خرچ کر ڈال دے، اپنے لیے بھی بچاتے ہیں۔ اسی لیے شریعت میں زکوٰۃ 40واں حصہ، صدقۃ الفطر کی بھی ایک محدود مقدار، قربانی کی بھی ایک محدود مقدار، حج زندگی میں ایک مرتبہ، مما من تبعیض کے لیے تمام چیزیں نہیں خرچ کر ڈالنے کی، بعض حصہ خرچ کرنے کا۔ اور رزقنا، اللہ فرماتے کہ ہم نے جو دیا، کیا مطلب؟ ہمارے دیے ہوئے میں سے تم کو دینا ہے، اپنا کچھ نہیں دینا۔ انسان کو اپنی چیز دینی ہونے تو جان نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذہنیت کی اصلاح فرمائی، رزقنا، یہ روزی تمہاری اپنی تھوڑی ہے، ہم نے تم کو دی ہے، اور ہماری دی ہوئی چیز ہمارے نام پر خرچ کرنی ہے، اس میں کیا تم کو تکلیف ہے؟ اور ہم ضمیر کا مرجع متقی لوگ ہیں، ينفقون، خرچ کرتے۔ اور آتینا کی تفسیر کر کے سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا کہ ہر انسان کی متعینہ روزی کوئی دوسرا کبھی کھا نہیں سکتا۔ جس انسان کے مقدر میں جو روزی متعین ہوتی ہے وہ کبھی دوسرا کھا سکتا نہیں۔ مثلا کھمن کے ایک ٹکڑے پر آپ کا نام اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ کے مقدر کی روزی کوئی دوسرا کبھی اس کو کھا نہیں سکتا۔ تو جو روزی ہمارے لیے متعین ہے تقدیر میں، اس روزی کو کوئی دوسرا کھا سکتا نہیں۔ انسان کو کون سی روزی اللہ کے نام پہ خرچ کرنی؟ اپنی متعین روزی سے زائد روزی وہ اللہ کے نام پر خرچ کرنی ہے۔
ہمارے مقدر میں جو روٹی ہے، ہمارے مقدر کے اندر جو پھل ہے، اس کے علاوہ جو زائد ہمارے پاس ہے اس کو اللہ کے نام کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو پہلے نمبر کے اوپر ہو گئے عقائد یؤمنون بالغیب، دوسرے نمبر پر ہو گئی بدنی عبادت ویقیمون الصلاۃ، تیسرے نمبر کے اوپر ہو گئی بدنی عبادتیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تینوں طرح کی عبادتیں آ گئی، گویا کہ یہ تین متقیوں کی علامت اور نشانی بیان کی گئی۔ فی طاعت اللہ تعالی، اللہ کی اطاعت کے اندر یہ لوگ روزی کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت میں یہ لوگ روزی کو، معلوم ہوا کہ خرچ کرنے کے دو محل ہیں۔ فی طاعت اللہ کے کر سیوطی نے اشارہ کیا کہ انفاق کے دو شعبے، ایک ہے انفاق للحق اور دوسرا ہے انفاق للباطل۔ متقی لوگ فی طاعت اللہ یعنی انفاق فی الحق کرتے ہیں، انفاق فی الباطل نہیں کرتے۔ انفاق فی الحق کا مطلب کیا؟ نمبر ایک زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نمبر دو نفقات واجبہ ادا کرتے ہیں، بیوی کا نفقہ، صغیر اولاد کا نفقہ، بوڑھے ضعیف غریب ماں باپ کا نفقہ، نفقات واجبہ کو ادا کرتے ہیں۔ نمبر تین مطلق تبرعات، دوسرے سب نفل خیرات۔ مطلق نفل خیرات میں کیا کیا چیزیں آتی ہے؟ جیسے کہ آدمی کسی کو مال نفل صدقہ دیتا ہے، مال ہدیے میں دیتا ہے، مال کسی کو کھلانے کپڑے پہنانے میں مکان بنانے میں استعمال کرتا ہے، نفلی تبرعات کہلاتے ہیں، وہ بھی ينفقون کے اندر شامل ہے۔ بلکہ بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، علمی انفاق بھی اس میں مراد ہے کہ جو رزق ہم نے دیا یعنی جن علوم سے ہم نے ان کو مالا مال کیا، ينفقون اس کو خرچ کرتے یعنی لوگوں کو سکھلاتے۔ اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ کی تفسیر کیا کی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزقنا سے مراد لیا علمناہم، ہم نے جو علوم ان کو سکھائے، ينفقون يعلمون، دوسروں کو وہ لوگ سکھاتے ہیں۔ رزقناہم علمناہم، جو ہم نے ان کو سکھلایا وہ اس کو خرچ کرتے ہیں یعنی دوسروں کو سکھلاتے ہیں۔ گویا کہ علم کے الفاظ، علم کے معانی اور باطنی علوم، روحانیت، وہ بھی خرچ کر کے دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جی والذین یؤمنون بما، اب ترجمہ فرمائیے۔ متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں یعنی تصدیق کرتے ہیں غیب کی چیزوں پر، سچا سمجھتے ہیں، سچا مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں غیب پر یعنی وہ چیز جو ان سے مخفی ہو، یعنی بعد الموت، جنت اور جہنم، اور نماز کو قائم کرتے ہیں یعنی اس کی حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جو چیز ہم نے ان کو عطا کی اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی اطاعت میں۔ جی والذین یؤمنون بما انزل الیک ای القرآن وما انزل من قبلک او التوراۃ والانجیل وغیرہما وبالآخرۃ هم یوقنون یعلمون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ متقین کی دوسری تین علامتیں اس آیت میں بیان کی گئی۔ پہلی علامت یؤمنون بما انزل الیک، دوسری علامت وما انزل من قبلک، تیسری علامت وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تین اس آیت میں، تین اوپر والی آیت میں، مجموعی 6 نشانی ہو گئی تقوی والوں کی۔
اور تقوی پیدا کرنا ہو تو یہ 6 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ بما انزل، یہ ما موصولہ ہے، اور موصولات یہ مبہمات ہوتے ہیں، ان کے ابہام کو دور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ماں کے ابہام کو القرآن کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے۔ تو بما ما موصولہ ہے اور موصولات مبہمات ہوتے ہیں، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تفسیر کی ہے القرآن۔ اور مراد ہے جمیع احکام شرعیہ، بما انزل الیک سے جمیع احکام شرعیہ، اسی لیے کہ شریعت کے احکام جس طرح قرآن کے ذریعے آئے، احادیث رسول کے ذریعے سے بھی آئے، اسی لیے بما انزل الیک سے مراد ہے جمیع احکام شرعیہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر قرآن کی تخصیص کیوں کی؟ تو قرآن کی جو تخصیص کی ہے یہ برائے تعظیم ہے کہ قرآن کی عظمت اور اصل ہونے کی وجہ سے قرآن کی تخصیص کی گئی، ورنہ تو بما انزل الیک سے مراد ہے مکمل شریعت جو قرآن کے ذریعے سے آئی، جو حدیث پاک کے ذریعے سے آئی۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک بھی تو قرآن ہی کی تفسیر ہے، اسی لیے قرآن بول کر کے قرآن وما لہو وما علیہ مراد ہے، گویا کہ بما انزل میں ما سے مراد قرآن، ما لہو وما علیہ، کہ اس قرآن کے اندر سے حدیث جو تفسیر کے طور پر آئی، قرآن میں اجتہاد اور استنباط کر کے فقہاء نے مسائل نکالے، یہ سب چیزیں بما انزل الیک کے اندر شامل ہے۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی توراۃ، انجیل اور ان دونوں کے علاوہ۔ دیکھیے بما انزل الیک سے مراد قرآن، حدیث، مکمل شریعت محمدیہ کو مراد لیا گیا، اور وما انزل من قبلک سے مراد پچھلی تمام آسمانی کتابوں کو، صحائف کو، پچھلے آسمانی شریعتوں کو مراد لیا گیا۔ لیکن دونوں پر ایمان میں فرق ہے ذرا سا۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، عطف دونوں میں فرق کو بتلا رہا ہے، مغایرت کو بتلا رہا ہے کہ دونوں پر ایمان لانے میں تھوڑا سا فرق ہے، کہ بما انزل الیک قرآن کے اوپر ہمارا ایمان تفصیلی ہوگا، وما انزل من قبلک سابقہ شریعتوں اور وحی اور کتابوں پر، صحائف پر ہمارا ایمان اجمالی ہوگا۔ اور تفصیلی اور اجمالی میں فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اور قرآن سے متعلقہ علوم اور مضامین کو، احادیث کو مانتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یہ ہے تفصیلی ایمان کا مطلب۔ اور اجمالی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ زمانے میں اترنے والی وحی کو، آسمانی کتاب اور صحائف کو اور شریعتوں کو ہم صحیح مانتے ہیں، لیکن اس پر ایمان نہیں، عمل نہیں کرتے۔ صحیح مانتے کہ پچھلے زمانے میں جو کتابیں اتری، صحیفے اترے، وحی نازل ہوئی، شریعتیں آئی، سب صحیح تھی اپنے اپنے زمانے میں، لیکن ہم اس کے اوپر عمل کریں گے نہیں۔ عمل کس پر کریں گے؟ سابقہ شریعت کی جو بات قرآن نے نقل کی اور اس کی تردید نہیں کی، بس اسی پر عمل کریں گے، گویا کہ قرآن کے نقل کرنے کی وجہ سے ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو دونوں پر ایمان لانے میں بھی بڑا فرق ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، تو قرآن کے اوپر ہمارا ایمان تفصیلی یعنی ایمان مع العمل،
اور وما انزل من قبلک اجمالی ایمان، یعنی صرف ہم ایمان رکھتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، اس کے اوپر ہم عمل کرتے نہیں ہیں۔ یہ آیت کریمہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، زبردست دلیل ہے ختم نبوت کی۔ کیسے کہ دو طرح کی وحی اور دو طرح کی کتابوں کو ذکر کیا گیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، جو وحی، جو کتاب، جو صحیفے، جو شریعت پچھلے زمانے میں نازل ہوئی۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی کتاب آنے والی ہوتی، کوئی شریعت آنے والی ہوتی، کوئی صحیفہ آنے والا ہوتا، تو من بعدک کا بھی قرآن میں تذکرہ ہوتا، لیکن قرآن میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے بعد قیامت تک آسمان سے کوئی کتاب آئے گی نہیں، کوئی صحیفہ آئے گا نہیں، کوئی نئی شریعت آئے گی نہیں، کوئی نئے نبی قرآن کے بعد دنیا میں آئیں گے نہیں، اسی لیے من بعد کا تذکرہ نہیں ہوا۔ اسی لیے جو بھی قرآن کے بعد دنیا میں نزول کتاب کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، نزول وحی تشریعی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، نبوت رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اس معنی کر کے یہ آیت کریمہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہو جائے گی۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کو وہ لوگ یقینی طور پر مانتے ہیں۔ دیکھیے، آخرت کہتے ہیں دنیا کے بعد کی زندگی کو۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک برزخی زندگی اور ایک ہے بعد قیام الساعہ زندگی۔ موت سے لے کر کے قیامت تک کی زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے، اور قیامت سے جو زندگی شروع ہوگی وہ دوسری زندگی، برزخ کے علاوہ قیامت کی زندگی، دونوں زندگی کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ قبر بھی من وجہ آخرت ہے، ایسے حقیقی طور پر قیامت کے بعد والی زندگی آخرت، لیکن من وجہ برزخ اور قبر کی زندگی بھی آخرت کہلاتی ہے۔ تو وبالآخرۃ هم یوقنون، دیکھو یقین جو ہے نا دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے عام طور پر آدمی کو۔ عام متن دنیا کا ضابطہ کیا کہ آدمی کسی چیز کو دیکھے تب جا کر کے اس کو یقین حاصل ہو رہا ہے۔ کہ بھئی ایک طالب علم کو جھونکے مارتا نیند نکالتا ہوا دیکھا تو آدمی کو یقین ہو گیا کہ یہ نیند نکال جاتی، تو دیکھنے کے اوپر آدمی کو یقین حاصل ہوتا ہے۔ لیکن آخرت، قیامت، جنت، جہنم کسی نے نہیں دیکھی، اور دنیا میں رہتے ہوئے اس کو دیکھنا مشکل کام بھی ہے۔ اسی لیے سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا جو ہے مفہوم نکالا یعلمون کا، اسی لیے کہ علم ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہے، بغیر دیکھے ہوئے بھی انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یوقنون کی تفسیر جو سیوطی رحمت اللہ علیہ نے یعلمون سے کی، یہ بہترین تفسیر کی ہے، اس لیے کہ یقین کے لیے آنکھ سے دیکھنا عام حالات میں ضروری ہوتا ہے، اور آخرت مرنے کی بعد کی زندگی کسی نے دیکھی ہی نہیں، اسی لیے کہا یعلمون، یعنی وہ لوگ جانتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے، اتنا کافی ہو جائے گا۔
اور علم کے لیے آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں. علم کے تو بہت سارے اسباب ہوا کرتے ہیں. علم سننے سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور ہم کو آخرت کا جو علم حاصل ہوا وہ سننے کے ذریعے سے ہوا کہ ہم نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے سنا، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے سنا، اور سن کر کے ہم کو آخرت کا علم ہو گیا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. تو منادی یعنی نبی، ان کی ندا ہم نے سنی اور ہم کو آخرت کا علم کا پتہ ہوا اور ہم نے اس کو مان لیا. اسی لیے یہ تفسیر بہت اچھی تفسیر انہوں نے جو ہے یہاں پر کی ہے. ایسے یوں کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے مشاہدے سے جو یقین حاصل کرتا ہے اس کے مقابلے میں اللہ کے نبیوں سے سن کر کے اور اللہ کی کتابوں میں پڑھ کر کے جو یقین حاصل کرتا ہے وہ آنکھ سے دیکھے ہوئے مشاہدے والے یقین سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے. اسی لیے کہ انسان آنکھ سے بہت سی مرتبہ دیکھ کر غلطی کرتا ہے. آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں اور آپ کو بازو والی ٹرین یا اپنی ٹرین چلتی ہوئی معلوم ہوگی، حالانکہ آپ کی ٹرین کھڑی ہوئی ہو تو بازو والی جا رہی تو آپ کو اپنی ٹرین چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آسمان پر آپ کو چاند دوڑتا ہوا نظر آئے گا. چاند نہیں دوڑتا ہے، بادل چلتے تو اس کے ساتھ ساتھ چاند ہم کو دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. تو انسان کا مشاہدہ غلطی کرتا ہے. اسی لیے مشاہدے کی بنیاد پر جو یقین حاصل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں نبیوں سے سن کر کے یا آسمانی کتابوں کے اندر پڑھ کر کے جو یقین ہوتا ہے وہ آنکھ والے مشاہدے سے بھی زیادہ آگے کا یقین ہوا کرتا ہے. اسی لیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، آسمانی کتابوں کی تعلیمات یہ ہر طرح کی غلطیوں سے پاک ہے. تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت کو یہ لوگ یقینی جانتے ہیں کہ آخرت یقیناً آنے ہی والی ہے. یہ انقلابی عقیدہ ہے. اب دیکھیے، ایمان کے لیے اجمالی علم بھی کافی ہوا کرتا ہے. کسی چیز کا اجمالی علم ہو یہ بھی ایمان کے لیے کافی. مثال کے طور پر آخرت کوئی آدمی مانتا ہو کہ بھائی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، ایمان کے لیے اتنا کافی. اب اس دن جو ہے یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، ساری تفصیلات اگر معلوم نہیں ہے، اجمالی میں مرنے کے بعد کی زندگی ہے کافی. حساب کتاب ہے، بس اتنا کافی ہے. حساب کی کیا کیفیت ہوگی، کیا تفصیلات ہوگی. بھائی جنت کو مانتا ہے، اب جنت کی تفصیلات اس کو بالکل معلوم نہیں، پھر بھی اجمالی طور پر جنت کو وہ جانتا ہے، کافی ہے. تو اجمالی علم ایمان کے واسطے کافی ہے. یعلمون. جی. اور متقی لوگ وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو آپ کی طرف اتارا گیا یعنی کہ قرآن، اور وہ چیز جو آپ سے پہلے اتاری گئی یعنی کہ تورات اور انجیل اور ان دونوں کے علاوہ، اور آخرت پر یقین کرتے ہیں یعنی کہ وہ پختہ علم رکھتے ہیں. اولئک الموصوفون بما ذکر علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون الفائزون بالجنۃ الناجون من النار. اب یہاں بعض حضرات نے ایک سوال کیا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جار مجرور اس کو مقدم کیوں کیا گیا؟ تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ اہتمام شان کی وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا کہ آخرت اتنا اہم ترین عقیدہ ہے، اس کی اہمیت شان کو بتلانے کے واسطے. اور دوسرا حل یہ بتلایا گیا قوافی کی رعایت کے اندر، چونکہ قافیت النون آیا، ينفقون، یؤمنون، یوقنون، نون والا قافیہ آ رہا ہے، اسی لیے آخرت کو مقدم کیا گیا، یوقنون کو بعد میں ذکر کیا گیا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون.
اولئک، اب یہاں ہم ہوتا تو بھی کافی ہو جاتا، ہم علی ھدی من ربہم، قرآن تو بلیغ کلام، ایک حرف بھی زائد نہیں ہونا چاہیے، تو ہم لا کر متقین کی طرف اشارہ کر دیتے کافی ہو جاتا ہے، اتنا لمبا اولئک لانے کی ضرورت کیا؟ تو دو حل اس کے ہیں، پہلا مشار الیہ کو متعین کرنا ہے، الموصوفون کہ جو تقوی والے حضرات اوپر ذکر کیے گئے اور ان کی 6 علامتیں ذکر کی گئی، وہی مراد ہے یہاں آیت کریمہ کے اندر۔ نمبر 2، اگر ہم لاتے تو صرف ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، حالانکہ ذات نجات کے لیے کافی نہیں، ذات مع صفات نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ پیر ذاتے ہوتے ہیں، تو پیر زادہ ہونا ایک ذات ہے، وہ نجات کے لیے کافی نہیں، پیروں والے اعمال اور اوصاف یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی سید ہے تو سید کی ذات یہ نجات کے لیے کافی نہیں، سادات والے صفات اور اعمال یہ نجات کے لیے ہوں گے۔ تو اولئک لا کر کے اشارہ ہو رہا ہے کہ ذات مع صفات یہ نجات اور فلاح کا ذریعہ ہے، اور ہم لاتے تو صرف ذات مراد ہوتی، صفات مراد نہ ہوتے۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی جو یہ اوصاف اوپر ذکر کیے گئے وہی اوصاف والے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں۔ اللہ کا لفظ تقوی کے اوپر استقامت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اعلیٰ لزوم کے لیے آتا ہے، تو اعلیٰ یعنی تقوی والوں کو تقوی کو لازم پکڑ کے رکھنا ہوگا، جب وہ تقوی کو لازم پکڑ کے رکھیں گے تو ہدایت پر ہوں گے اور تو فلاح کے اوپر ہوں گے، وہ اعلیٰ کے ذریعے سے استقامت کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت بہت ہی مہربانی اور شفقت کے ساتھ کسی کو منزل مقصود کی طرف رہنمائی کر دینا ہدایت کہنا جاتا ہے۔ مہربانی کے ساتھ کسی کی منزل مقصود کی طرف رہنمائی کر دی جائے اس کا نام ہدایت رکھا جائے گا، اور یہاں پر مراد یہ لیا جائے گا کہ ایسے لوگ منزل مقصود تک پہنچے ہوئے ہیں جن میں یہ صفات ہے 6، یہ 6 صفات والے سمجھو منزل مقصود جنت اور ہدایت کے اعلیٰ مراتب کو پہنچے ہوئے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اولئک یعنی یہ متقین کی پوری جماعت۔ دیکھو فلاح ایک ایسا لفظ ہے کہ اردو زبان میں اور دنیا کی دوسری زبان میں اس کی تعبیر کے لیے کوئی بعین ہی لفظ ہے ہی نہیں، کوئی بعین ہی لفظ نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے دینی، دنیاوی، اخروی، ہر طرح کی فلاح اور کامیابی اور بھلائی کو فلاح کہا جائے گا۔ دینی، دنیاوی، اخروی، ہر طرح کی بھلائی، خیر اور کامیابی کو فلاح کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی لیے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا الفائزون بالجنت الناجون من النار، جو جنت کے ذریعے کامیاب ہونے والے اور آگ سے نجات پانے والے، یہی اصل فلاح ہے۔ قرآن کی دوسری آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ہیں تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا، جو 2 قسمیں آپ کو بتلائی دی کہ یہاں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، دوسری آیت میں ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہ کامیابی کی 2 چیزیں قرآن کی دوسری آیت میں بتلا دی گئی۔
زحزح عن النار وادخل الجنہ. یہ ہے قرآن کی تفسیر بالقرآن کہا جائے گا. جی وہ لوگ یعنی جو جن کی صفت اوپر ذکر کی گئی اپنے رب کی طرف سے ہدایت کرے اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی جنت کے ذریعے کامیاب ہونے والے اور جہنم سے بچنے والے ہیں. بس